ذوالجلال والاکرام کے نام سے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی، آپ کا ہوسٹ داؤد طاہر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ویورز، یہ بات کئی بار زیر بحث آتی ہے کہ کیا کسی شخص کو یہ صلاحیت حاصل ہے کہ وہ اپنے بزرگان میں سے جس کی روح کو چاہے حاضر کر لے۔ مختلف لوگ مختلف واقعات بیان کرتے ہیں، لیکن عمومی طور پر اس خیال کی تردید کی جاتی ہے۔ اس حوالے سے ایک واقعہ جس کا تعلق علامہ اقبال اور کیس مینائی سے ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ کیس مینائی، جن کا اصل نام محمد یعقوب تھا، نجیب آباد کے رہنے والے تھے۔ کہتے ہیں مقرر بھی تھے، ابتداً کچھ سیاست میں حصہ بھی لیا، شاعر تھے اور حکمت کیا کرتے تھے۔ قیام پاکستان کے بعد ان کا زیادہ وقت کراچی میں گزرا۔ ان کے متعلق نجیب آباد کے ہی ایک رہنے والے ڈاکٹر شمیم احمد، جو میرے دوستوں میں سے ہیں اور اس وقت عسکری 5 میں رہائش پذیر ہیں، یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کیس مینائی نے ایک فاؤنٹین پین لیا، ڈھکنا اتارا اور ڈھکنے اور نب والے پورشن کو 3 فٹ کے فاصلے پر رکھ دیا، یعنی ان دونوں کو الگ الگ کر کے درمیان میں 3 فٹ فاصلہ رکھا۔ اس کے بعد انہوں نے نظر جمائی تو کیا دیکھتے ہیں کہ پین یعنی نب والا حصہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا خود ڈھکنے کے اندر گھس گیا۔ دیکھنے والوں نے واہ واہ کی۔ اس کے بعد انہوں نے پھر نظر جمائی، ڈھکنا وہیں کا وہیں رہ گیا اور نب والا حصہ وہاں سے الگ ہو کر 3 فٹ کے فاصلے پر جا رکا۔ یہ تو ایک سنی سنائی روایت ہے جو میرے سامنے بیان کی گئی، لیکن اس سے زیادہ اہم بات وہ واقعہ ہے جو کیس مینائی نے خود لکھا اور اسے شائع کیا۔ یہ کہاں شائع ہوا، میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ یہ واقعہ مجلہ حمایت اسلام میں شائع ہوا اور وہاں سے غلام احمد پرویز نے اپنی کتاب تصوف کی حقیقت میں نقل کیا ہے، اور میں اسے وہیں سے آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ کیس مینائی لکھتے ہیں کہ ایک روز شام مغرب کا وقت ہوگا کہ علامہ اقبال کی طرف سے پیغام موصول ہوا کہ کیس صاحب، اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو آپ اسی ڈرائیور کے ہمراہ
ہمارے ہاں تشریف لے آئے ہیں۔ کیس مینائی کہتے ہیں مجھے کچھ تعجب ہوا، لیکن بہرحال میں چلا گیا۔ علامہ اقبال نے رسمی علیق سلیق کے بعد بتایا کہ ایک صاحب لندن سے آئے ہوئے ہیں۔ وہ صاحب اس وقت وہیں بیٹھے تھے، ان سے تعارف کرایا گیا۔ علامہ نے بتایا کہ ان صاحب نے یہ بیان کیا ہے کہ ان کے کسی عزیز کا کوئی ضروری کاغذ جو جائیداد سے متعلق تھا گم ہو گیا۔ تلاش پسیار کے باوجود نہ ملا تو ایک عالم روحانیات سے رابطہ کیا گیا۔ اس نے اپنا حساب کتاب لگایا اور پھر کہا کہ فلاں جگہ فلاں صندوق کے نیچے آپ دیکھیں، آپ کو وہ کاغذ فرش زمین پر پڑا مل جائے گا۔ علامہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس جگہ کاغذ کو تلاش کیا تو مل گیا۔ علامہ ہی کہتے ہیں کہ ان سے جب یہ واقعہ ڈسکس ہو رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ انگلینڈ کا تو ذکر چھوڑیے، ہندوستان میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اس قسم کا کام کر سکتے ہیں، اور اس حوالے سے انہوں نے آپ کا یعنی کیس مینائی کا نام لیا اور بتایا کہ ایک دفعہ دہرادون میں ایک پولیس انسپکٹر تھے قاضی محمد اکرم، ان کے گھر پر کیس مینائی نے ایسا ہی ایک مسئلہ غیبی علم کی بنیاد پر حل کیا تھا۔ علامہ کہتے ہیں کہ جب آپ کا یعنی کیس مینائی کا ذکر ہوا تو علامہ تاجور نجیب آبادی نے، جو اس وقت وہیں بیٹھے تھے، یہ کہا کہ کیس مینائی ہمارے شہر کے ہیں اور ہمارے ہم محلہ ہیں، میں ان سے متعارف ہوں، لیکن ان کی یہ شہرت میرے علم میں نہ تھی۔ انہوں نے ہی انکشاف کیا کہ آپ ڈاکٹر مسعود ہومیوپیتھ کی دکان کے قریب اپنی پریکٹس کرتے ہیں، سو ہم نے آپ کی خدمت میں بندہ ارسال کیا جو آپ کو یہاں لے آیا ہے۔ اس کے بعد علامہ نے کچھ اور باتیں کی، جس پر کیس مینائی نے ان سے پوچھا کہ آپ کسی روح کو بلا کر کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ علامہ نے جواب دیا کہ یہ تاجور نجیب آبادی کو نیند نہ آنے کا مرض ہے، ان کی خواہش ہے کہ اگر خاندان شریفی کے کسی نامور حکیم کی روح کو حاضر کر کے اس سے اس مرض کا نسخہ پوچھا جائے تو شاید انہیں اس تکلیف سے نجات مل جائے۔ کیس مینائی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کیوں نہیں، ابھی ہو جائے گا، آپ 2 چیزیں منگوا دیں، ایک قد آدم آئینہ اور ایک پانی کا گلاس۔ علامہ نے فرمایا کہ اگر قد آدم نہ ہو تو کیا نصف قد کا ہی شیشہ منگوا دیں۔ یوں ایک سنگھار میز آ گیا جس پر پانی کا ایک بھرا ہوا گلاس رکھ دیا گیا۔ کیس مینائی نے اپنا عمل شروع کیا تو اس گلاس میں سے پانی کا کچھ حصہ بھاپ بن کر اڑ گیا اور اس نے شیشے کو دھندلا دیا۔ اب سارے لوگ بڑے انہماک سے دیکھ رہے ہیں۔
کہ آنن فانن شیشے پر ایک شبیہ نمودار ہوئی اور اس نے آ کر السلام علیکم کہا۔ بتایا گیا کہ یہ روح حکیم محمود خان کی ہے۔ اس نے پوچھا بتائیے کیوں مجھے یاد کیا گیا ہے؟ کیس مینائی نے جواب دیا کہ تاجور نجیب آبادی کی طبیعت اس وجہ سے خراب رہتی ہے، آپ ان کے لیے کوئی نسخہ تجویز کیجیے۔ تاجور نجیب آبادی کا ذکر سنتے اور ان کی بیماری کا سن کر حکیم صاحب نے فرمایا کہ آپ اپنا نسخہ، یعنی یہ کیس مینائی صاحب سے کہا کہ آپ اپنا نسخہ راحت جاں کا یا خواب راحت کا، مجھے اب یہ نام بھول رہا ہے، یہ نسخہ انہیں استعمال کرائیں۔ اس کے بعد روح کی طرف سے مطالبہ ہوا کہ مجھے پانی پلایا جائے۔ کیس مینائی نے کہا کہ آپ تو عالم ارواح سے آئے ہیں اور روحوں کو یہ مادی ضروریات نہیں محسوس ہوتی۔ جواباً کہا گیا کہ اس وقت ہم دنیا میں ہیں جہاں ہمیں پیاس بھی محسوس ہوتی ہے اور بھوک بھی۔ یہ کہہ کر کیس مینائی نے پانی کے گلاس کی طرف اشارہ کیا تو وہ گلاس آہستہ آہستہ اوپر اٹھا اور حکیم محمود خان کی روح کے منہ تک پہنچ گیا۔ انہوں نے وہ پانی پیا، پھر گلاس آہستہ آہستہ نیچے اترا اور عین اس جگہ آ کر ٹک گیا جہاں سے وہ اوپر اٹھا تھا۔ اب روح کے رخصت ہونے کا وقت تھا، چنانچہ اس کی طرف سے سلام و دعا کہا گیا اور روح رخصت ہو گئی۔ اس وقت جتنے لوگ علامہ کی مجلس میں بیٹھے تھے ششدر رہ گئے اور یوں لگا گویا ان میں بولنے کی بھی سکت باقی نہیں رہی۔ وہ حیران تھے یہ کیا ہوا، لیکن انہیں اس کی کوئی توجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کیس مینائی کہتے ہیں کہ میں انہیں اسی شش و پنج میں چھوڑ کر اجازت لے کر رخصت ہو گیا۔ چند روز کے بعد پھر مجھے علامہ صاحب کی طرف سے پیغام ملا کہ اگر میں ان کے پاس حاضر ہو سکوں تو کیا ہی اچھا ہو۔ کیس مینائی وہاں چلے گئے۔ مجلس جمی ہوئی تھی، 10-12 لوگ موجود تھے۔ اس میں علامہ صاحب نے کیس مینائی سے کہا کہ ہم اس روز سے اس پریشانی میں ہیں کہ جو کچھ آپ نے ہمیں دکھایا اس میں کیا راز ہے اور یہ علم جو ہے آپ نے کہاں سے حاصل کیا ہے۔ کیس مینائی کہتے ہیں میں نے علامہ سے پوچھا کہ اس روز جو دوست مجلس میں موجود تھے ان میں سے کتنے ہیں جو آج بھی موجود ہیں۔ علامہ نے گنتی کر کے بتایا کہ 8 یا 9 لوگ وہی ہیں، جبکہ ان میں سے 2-3 لوگ آج موجود نہیں ہیں۔ اس پر کیس مینائی اور علامہ اقبال کا مکالمہ شروع ہوا۔ کیس مینائی نے علامہ سے پوچھا کہ کیا آپ نے حکیم محمود خان کی روح کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا؟ سب نے یا بہتوں نے
جواب دیا کہ ہاں دیکھا تھا۔ پوچھا گیا کیا آپ نے روح کی آواز سنی تھی؟ جواب دیا گیا ہاں سنی تھی۔ پوچھا گیا کیا آپ نے اسے پانی پیتے دیکھا تھا؟ دیکھا تھا۔ پوچھا گیا کیا آپ نے اسے نسخہ تجویز کرتے ہوئے دیکھا تھا؟ دیکھا تھا۔ تب کیس مینائی نے بتایا کہ میں نے اس روز اپنے نسخہ کو تاجور نجیب آبادی پر فوراً استعمال کروا دیا تھا۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ انہوں نے اپنی جیب سے شوگر آف ملک نکالا اور اس پر کسی دوا کے چند قطرے چھڑک کر علامہ تاجور کو دے دیے اور کہا کہ اسے باقاعدگی سے استعمال کریں۔ اس دوا نے علامہ پر بہت اثر کیا اور جو پہلے رات کئی گھنٹے جاگتے رہتے تھے اب کئی گھنٹے سونے لگے۔ تاجور نجیب آبادی کا خیال تھا کہ یہ سب اس نسخہ کی بدولت ہے جو حکیم محمود خان نے ان کے لیے تجویز کیا تھا، لیکن کیس مینائی نے بتایا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، یہ نسخہ حکیم صاحب کا نہیں تھا بلکہ میں نے شوگر آف ملک پہ کوئی اور دوا چھڑک کر آپ کو کھانے کے لیے دے دی تھی۔ آپ چونکہ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ نسخہ حکیم محمود خان کا تجویز کرتا ہے، لہذا آپ پر اس کا اثر ہونے لگا اور آپ بہتر سے بہتر ہوتے گئے۔ اگلی گفتگو میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ کیس مینائی اور حاضرین کے درمیان یعنی علامہ اقبال اور تاجور نجیب آبادی کے درمیان جو گفتگو ہوئی وہ کچھ اس طرح تھی۔ کیس مینائی نے کہا کہ جہاں تک میرا مطالعہ ہے، روحیں عالم برزخ میں پابند ہوتی ہیں اور وہ اس سے باہر کہیں نہیں آ جا سکتی، لیکن آپ کہتے ہیں کہ آپ نے حکیم محمود خان کی روح کو دیکھا، اس کی باتیں سنی اور اسے پانی پیتے ہوئے دیکھا۔ آپ کے نزدیک یہ کیا بات ہے؟ کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ تاجور نجیب آبادی نے کہا کہ آپ ہی نے یہ کام ہمارے سامنے کیا ہے، آپ ہی بتائیے کہ یہ کیا مسئلہ ہے۔ کیس مینائی کہتے ہیں میں نے ان سے کہا آپ دونوں حضرات مجھ سے کہیں زیادہ تعلیم یافتہ اور قابل ہیں، اسلام کا علم بھی رکھتے ہیں، مغربی علوم پر بھی بہت حد تک دسترس حاصل ہے، آپ اس کا حل ڈھونڈیے۔ اس پر تاجور نجیب آبادی نے قدرے ڈانٹتے ہوئے انہیں کہا کہ زیادہ باتیں نہ بناؤ کیس مینائی، اصل بات کی طرف آؤ۔ تب کیس مینائی نے بتایا کہ یہ ڈھکوسلا تھا اور اگر اس کی کوئی بنیاد ہے تو صرف علم توجہ۔ میں نے علم توجہ کی مدد سے یہ سارا کام دکھایا اور آپ کے دماغ کو وہ کچھ دیکھنے پر مجبور کر دیا جو میں دکھانا چاہتا تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ جو آوازیں آپ نے سنی وہ بھی حکیم محمود خان کی نہیں، میری اپنی تھیں۔ یہ واقعہ یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن میرے جیسے کئی لوگوں کو سوچنے کے لیے
ایک نیا موضوع دے جاتا ہے۔ ویورز، آپ بھی دیکھیے اور سوچئے کہ ایسے واقعات کا پس منظر کیا ہے۔ آئندہ کسی ویڈیو میں آپ سے اسی موضوع کے متعلق یا اس سے ملتے جلتے کسی موضوع کے متعلق بات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔